گزشتہ پارلیمانی سیشن میں وقف بل پیش ہونے کے بعد ایک طرف جہاں مرکزی حکومت اور بی جے پی اور دیگر ان کی حلیف جماعتوں کے لیڈران یہ ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ بل کا مقصد وقف املاک کو فائدہ مند بنانا ہے، لیکن دوسری طرف میڈیا ایک نیا کھیل کھیل رہا ہے۔ میڈیا کا کھیل یہ ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ وقف بورڈ کے ذریعے ہندوؤں کی زمین پر قبضہ کیا جا رہا تھا، وقف بورڈ ایک غنڈہ گردی کر رہی تھی اور جس زمین کو چاہ رہی تھی، جس گاؤں کو چاہ رہا تھا اس کو وقف املاک قرار دے کے قبضہ کر رہا تھا۔ یہ لگاتار اس مہم میں میڈیا لگا ہوا ہے اور اس بیانیے کو ثابت کرنے کے لیے میڈیا جھوٹ، فریب اور دغا بازی کی تمام چیزوں کا سہارا لے رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انصاف نیوز آن لائن، میں ہوں نور اللہ جاوید۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر فیس بک پہ اور دیگر میڈیا سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ اور انصاف نیوز آن لائن دراصل ایک کوشش ہے سچائی کو سامنے لانے کی اور غیر جانبدارانہ صحافت کرنے کا۔ اگر آپ ہمارے اس سفر میں ساتھی بننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور اسے پھیلائیں۔ ابھی زی نیوز کا جو کردار ہے، زی نیوز جس طرح کا کام کرتی، اس طرح کی رپورٹنگ کرتی ہے ہمارے سامنے ہے، وہ اس پہ زیادہ روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن زی نیوز کے علاوہ اور بھی چینلز، دیگر گروپس، بالخصوص زی نیوز ایک 2 دن سے ایک نئی مہم چلائی رہی ہے کہ دہلی وقف بورڈ اور دہلی اقلیتی کمیشن مندروں کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، اور اس مہم کو اور یہ جو بیانیہ کو ثابت کرنے کے لیے 4 سال پرانی دہلی اقلیتی کمیشن کی ایک رپورٹ کو پیش توڑ موڑ کر اور اس کو اس طرح سے پیش کر رہی ہے کہ اس کمیشن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مندروں کی زمین وقف پہ ہے، اس سے قبضہ کر لیا جائے، اسے مندروں سے خالی کرایا جائے۔ یہ جو زی نیوز پہ لگاتار اس پہ خبر چلائی جا رہی ہے اور دیگر میڈیا بھی خبر چلائی جا رہی ہے۔ ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ دراصل اس خبر کا اثر کیا ہے اور یہ کون سی رپورٹ کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے سرچ کیا، جانچا، پرکھا تو ایک دوسری کی حقیقت سامنے آئی۔ دراصل 2019 میں دہلی سے ممبر پارلیمنٹ پریش ورما جو سابق وزیر اعلیٰ صاحب سنگھ ورما کے بیٹے ہیں، انہوں نے ایک دعویٰ کیا کہ دہلی میں 157 کے قریب ایسی مساجد ہیں جو غیر قانونی ہے اور اس مساجد اور سرکاری زمین پر، حکومت کی زمین پر مسجدیں بنائی گئی ہے، اور انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل کو ایک رپورٹ دیا اور مطالبہ کیا کہ ان مسجدوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ دہلی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر ظفر اسلام خان صاحب، وہ اس وقت چیئرمین تھے، انہوں نے ایک کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی میں سابق ججز، دانشور افراد شامل ہیں۔ ان میں مشتمل کمیٹی بنائی اور کہا کہ یہ جو 158 مساجد کی جو لسٹ دی جا رہی ہے، یہ لسٹ کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی یہ مساجد حکومتی زمین میں بنائے گئے ہیں؟ کیا واقعتاً یہ مساجد غیر قانونی ہے؟ یہ 5 رکنی کمیٹی بنائی گئی اور یہ کمیٹی جو ہے اپنی رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ کا نام تھا The Legal Status of the Religious Space in and around the West Delhi۔ جولائی 2019 میں یہ رپورٹ منظر عام پر آئی۔ اس رپورٹ میں پریش ورما کے ذریعے لگائے گئے تمام الزامات کو غلط بتاتے ہوئے کہا گیا کہ اس لسٹ میں کئی ایسی مساجدیں ہیں جو 300-400 پرانی مساجد ہیں، اور جبکہ 8-10 مسجدوں کے جس کی لسٹ پریش ورما نے گورنر کو دیا تھا، اس مسجدوں کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ جو پلاٹ نمبر دیا گیا تھا وہاں مسجد نہیں تھی، جو جگہ کا نام بتایا گیا تھا وہاں پہ کچھ اور چیزیں، خالی میدان تھا، اس کو بھی مسجد بتایا گیا تھا۔ الغرض جو دہلی اقلیتی کمیشن کی جو رپورٹ آئی، The Legal Status of the Religious Space in and around the West Delhi، مغربی دہلی میں جو مساجد ہے اس کے بارے میں تمام تجزیہ کرنے کا بتایا کہ دراصل حقیقت برعکس ہے۔ برعکس یہ ہے کہ وقف کی ایسی زمین ہے جس پہ مندروں کی تعمیر ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک لسٹ شائع کیا اور اس رپورٹ میں کہ یہ مندریں جو ہے وقف پراپرٹی پہ بنائے گئے ہیں۔ اور اس رپورٹ کے جب یہ رپورٹ آئی، اس رپورٹ کو انہوں نے جاری کیا، لیکن اس رپورٹ کے آنے کے بعد اس پہ کوئی نہ دہلی وقف بورڈ نے نہ مائنورٹی کمیشن نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا، اور نہ ان مندروں کو کوئی نوٹس جاری کیا گیا کہ آپ وقف کی زمین کو خالی کر دیں۔ بس ایک رپورٹ تھی، اس رپورٹ کو پیش کر کے اس میں یہ ثابت کیا گیا کہ پریش ورما جو الزامات لگا رہے ہیں دہلی کی جو ویسٹ دہلی سے جو ممبر پارلیمنٹ ہے سابق، اس مرتبہ 2024 کے الیکشن کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، 2019 میں ان کو پہلی مرتبہ ایم پی بن کے آئے تھے اور لگاتار وہ زہر اگل رہے تھے، اور دہلی فسادات کے زمانے میں بھی انہوں نے بہت سخت مسلم مخالف بیانات دیا تھا، اور جب شاہین باغ میں تحریک چل رہی تھی اس زمانے میں بھی پریش ورما مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے میں آگے تھے۔
تو جب 19 میں انہوں نے یہ الزام لگایا تو اس کے بعد یہ رپورٹ سامنے آئی، حقیقت سامنے آیا کہ یہ تمام جھوٹ ہے، اور اس رپورٹ میں سفارش بھی کی گئی کہ دہلی پولیس جو ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے پریش ورما کے خلاف کارروائی کرے، وہ بھی کارروائی نہیں ہے۔ اب 4 سال پرانی اس رپورٹ کو حوالہ دے کر میڈیا یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ دہلی وقف بورڈ اور دہلی مائنورٹی کمیشن مندروں کو خالی کرانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ ایسی کوئی نوٹس نہ وقف بورڈ نے دیا نہ دہلی اقلیتی کمیشن نے دیا۔ ہم اپنے ناظرین کے سامنے اس تمام مندروں کی لسٹ بھی شائع کریں گے۔ اس حقیقت بھی ہے کہ اگر آپ ملک کے کسی حصے میں چلے جائیں، جس حصے میں چلے جائیں وہاں پر سڑکوں پہ چھوٹے چھوٹے مندریں بنی ہوئی ہیں اور تمام سرکاری زمینوں پر بنی ہوئی، اس پہ کوئی بات نہیں کرتا ہے، لیکن جب مسجدوں کی بات آتی ہے تو مسلم دشمنی جلو بڑھ جاتا ہے، پھر اس کو توڑنے کی بات کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر ظفر اسلام صاحب نے آج مختلف میڈیا پلیٹ فارم پہ انڈیا ٹمورو، سب رنگ اور خود ہمارے انصاف نیوز آن لائن کی ویب سائٹ پر ایک مضمون لکھا ہے۔ ہم نے اس مضمون کا ترجمہ انصاف نیوز آن لائن کے بہرحال انہوں نے مضمون تو نہیں لکھا، ان کے مضمون کا ترجمہ ہم نے شائع کیا ہے۔ انہوں نے ایک مضمون لکھ کے بتلایا ہے کہ یہ 4 سال پرانی رپورٹ ہے، جب میں چیئرمین تھا یہ رپورٹ سامنے آئی، اور پھر انہوں نے زی نیوز کی جو غلیظ حرکت ہے، اس غلیظ حرکت کا انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ زی نیوز کے ایک رپورٹر نے ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ اس پہ انٹرویو دینا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر ظفر اسلام صاحب نے اس رپورٹر کو انٹرویو دینے سے منع کر دیا۔ پھر زی نیوز گروپ کا ایک اور چینل ہے زی سلام، جو عمومی طور پہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ مسلم چینل ہے، جبکہ وہ زی نیوز اس کا مالک ہے اور اس پہ کام کرنے والے لوگ اگرچہ مسلمان ہیں، لیکن وہ تمام زی میڈیا کا جو اپنی پالیسی اس پالیسی کو دعوی چلتے ہیں۔ تو زی سلام کے ایک رپورٹر نے ان سے پھر رابطہ کیا اور کہا کہ آپ ہمیں انٹرویو دیجیے۔ پھر ظفر اسلام صاحب نے انکار کیا اور کہا کہ میں اس پہ انٹرویو نہیں دے دوں گا، لیکن زی سلام کے رپورٹر نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ زی نیوز اور زی سلام کی پالیسی الگ الگ ہے، اور آپ جو بات کہہ رہے ہیں ہم من و عن آپ کی بات کو شائع کر دیں گے۔ ظفر اسلام صاحب کا جو انٹرویو آیا، اس انٹرویو کو زی سلام نے شائع نہیں کیا، لیکن کل ہو کر زی نیوز نے اس پر کئی پروگرام کرائے اور کئی اس پہ زیادہ تر مسلمانوں کو موقع نہیں دیا اپنی بات رکھنے کا۔ کچھ جو مسلم پینلز میں شریک تھے ان کو موقع دینے کے بجائے غیر مسلموں کو پینل دیا، اور اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ یہ غیر مسلموں کو اور ملک کے دیگر برادران وطن کے دیگر شہریوں کو یہ ثابت کر دیا جائے کہ وقف بورڈ دراصل ہندوؤں کی زمین چھیننے کے لیے ہے۔ تو ڈاکٹر ظفر اسلام صاحب نے کہا کہ اس کا پھر کچھ ہندی نیوز چینلوں کے ہندی اخبارات کے رپورٹروں نے ان سے رابطہ کیا اور پھر وہی اپنی پرانی باتیں کہنے کی کوشش کی، تو میں نے اس تمام چیزوں کو میں نے واپس کر دیا ہے اور میں نے کوئی انٹرویو نہیں دیا، اور یہ 4 سال پرانی رپورٹ ہے۔ اور ڈاکٹر ظفر اسلام صاحب نے اس سلسلے میں جو چند اہم باتیں کہی ہیں، ڈاکٹر ظفر اسلام صاحب نے کہا کہ اس وقت جو کمیٹی بنائی گئی تھی وہ 5 رکنی کمیٹی بنائی تھی، جس میں 2 مسلمان تھے، 2 عیسائی تھے اور 1 سکھ تھے، اور یہ جتنے افراد تھے سب نامور افراد تھے، قانونی اور انسانی حقوق کے شعبے میں سرگرم تھے۔ کمیٹی نے مسٹر ورما کی فراہم کردہ فہرست میں شامل تمام مساجد کا معائنہ کیا، ان کے کاغذات کا معائنہ کیا، اور آخر میں کمیشن کو ایک تفصیلی رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان میں سے کوئی بھی مسجد غیر قانونی نہیں ہے، جبکہ ان میں سے کچھ صدیوں پرانی ہیں اور اسی طرح قدیم یادگار کی طرح محفوظ ہیں۔ وہی کمیٹی نے متعدد غیر قانونی مندروں کی نشاندہی کی جو نام نہاد غیر قانونی مساجد کے قریب پائے گئے۔ بعض اوقات مسجدوں کی زمین کے اسی پلاٹ پر بنائے گئے تھے، یعنی جو زمین جو مسجد کے پلاٹ تھا وہی مندر کا پلاٹ تھا، ایک ہی پلاٹ پر قبضہ کر کے مندر بنا دیا گیا۔ کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں ان مندروں کا ذکر اور مقامات اور تصویر کا بھی شیئر کیا ہے۔ ڈاکٹر ظفر اسلام اپنے آرٹیکل میں کہتے ہیں کہ اس رپورٹ کو صرف ایسا نہیں کہ مائنورٹی کمیشن نے اپنے جاری کر رکھ دیا، بلکہ ڈاکٹر ظفر اسلام بتاتے ہیں کہ اس رپورٹ کو دہلی کے گورنر، دہلی کے وزیر اعلیٰ، خود مسٹر پریس ورما کو بھیجی گئی اور پریس کانفرنس کر کے پورے میڈیا کے سامنے لایا گیا۔ اب 5 سال بعد زی نیوز کو اچانک یہ رپورٹ کیوں یاد آ گئی؟ ڈاکٹر ظفر اسلام کا پہلا سوال یہ ہے کہ 5 سال کے بعد زی نیوز کو یہ رپورٹ اچانک کیوں یاد آ گئی؟ اور زی نیوز نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے پیش کیا کہ زی نیوز کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے مندروں کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، دہلی مائنورٹی کمیشن مندروں کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، جبکہ صرف رپورٹ میں صرف یہ ذکر کیا گیا کہ یہ مندریں مسجد کی زمین میں بنائی گئی ہے، اور اس طرح کی کوئی کارروائی کرنے یا نوٹس دینے کی کوئی بات نہیں کہی ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے زی نیوز اور دیگر میڈیا چینل وقف املاک کو لے کر جھوٹ پھیلا رہا ہے، اور ڈاکٹر ظفر اسلام صاحب نے جب انٹرویو دینے سے منع کر دیا تو یہ اس پروپیگنڈا کو غلط طریقے سے پیش کر رہا ہے، اور جبکہ ایسی کوئی
رپورٹ اور ایسے کوئی نوٹس سامنے لانے میں زی نیوز ناکام رہا کہ دہلی مائنورٹی کمیشن نے یا دہلی وقف بورڈ نے مندروں کو توڑنے یا مندر خالی کرانے کا کوئی نوٹس دیا ہے. آپ دیکھ رہے تھے انصاف نیوز آن لائن. بہت بہت شکریہ.